سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ تو میں پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دوں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، کہ بعد میں کوئی پھڈا نہ ڈال۔ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ایکچولی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا عمران خان معافی مانگے گا، یا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، یا عمران خان معافی مانگنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے آپ ایک چیز فرض کر لیں، یا آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ عمران خان نے اقتدار نہیں لینا، ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، اور انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فرض کریں وہ نظام سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ساری چیزیں، ساری سیاست، فائدہ نقصان سیاسی، وہ سارا ایک جگہ پہ آپ الگ رکھ کر صرف آپ عمران خان کی شخصیت کو سٹڈی کریں، جس کو آپ سائیکولوجیکل انالیسس کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کیا، یا ایکچولی عمران خان کیا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو سمجھ لیا تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ شخص معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں آپ یہ رکھیے، کم سے کم اس ڈیلاگ کو سنتے ہوئے، کہ عمران خان کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں مثال کے طور پہ، اور اپنے دماغ میں آپ یہ بھی رکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی نہ وہ لیڈر ہے مثال کے طور پہ، نہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، نہ وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی چیزیں ابھی سوچ رہے ہیں۔ آپ فی الحال اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں۔ اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی عمران خان ہے کیا، وہ بنے کیسے، ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے، اور وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے۔ آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے سٹیکس ہیں نا، ملک، حب الوطنی، پاکستان کے لیے سوچ، پاکستان کی عوام کا درد، یہ بہت بڑی بڑی چیز ہے۔ یہ بڑی چیزیں جو ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ لیں۔ اب آپ آ جائیں صرف عمران خان۔ اگر عمران خان ذاتی طور پہ ایک آپ یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں سے مبرہ بھی ہو جائے، ان سے باہر بھی نکل جائے، تو ایکچولی عمران خان کیا ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے جس سے معافی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ معافی کیوں کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے۔ یعنی عمران خان گرفتار ہے، جن لوگوں نے 9 مئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں ان میں بیشتر لوگ گرفتار ہیں، یا وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں، ملٹری کورٹس کے اندر بھی کیسز چلتے رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات عدالت میں پینڈنگ ہیں۔ پھر عمران خان سے کیوں کہا جائے کہ وہ معافی مانگے؟ پھر تو انصاف ہونا چاہیے نا۔ اصولی بات یہ ہے کہ بندے اندر ہیں یا باہر ہیں، سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر تو انصاف ہونا چاہیے، پھر تو معافی کا تقاضا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی یہ جو معافی کا تقاضا ہے، اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ سسٹم اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ عمران خان irrelevant نہیں ہے۔ کم سے کم عمران خان اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے نقطہ نظر سے اتنے ریلیونٹ ضرور ہے کہ ان کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا، لہذا ان کا واپس آنا بھی ضروری ہے۔ اب ان کے واپس آنے کے لیے گنجائش کیا نکالی جائے، تو اس میں ایک معافی کا ایلیمنٹ ہے کہ جناب معافی مانگ لیں، یہ گنجائش نکل جاتی ہے تو عمران خان صاحب سسٹم کے اندر واپس آ جائے تاکہ سسٹم بھی اپنا کام کرتا رہے۔ یعنی معافی کی تبھی آئے گی نا چیز۔ عمران خان نے تو نہیں کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، یا ان کی طرف سے کوئی ڈیل کی خواہش بھی نہیں آئی، انہوں نے اپنے منہ سے کہا بھی نہیں۔ وہ تو کہہ رہے کہ بات چیت تو میں کر سکتا ہوں، ڈیل میں نہیں کروں گا، اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، یہ ان کا موقف ہے۔ اب یہ معافی والی بات آتی کہاں سے؟ یعنی جتنے صحافی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، یا حکومت کے قریب ہے، یا ریاستی بیانیے کو بتاتے ہیں، یا سسٹم کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، وہ صحافی بار بار یہ نقطہ نظر لے کر آتے ہیں معافی والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معافی کا ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے، اور یہ وہ گنجائش ہے جو عمران خان کے لیے نکالی جا رہی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم یہ بات سمجھ گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر سسٹم کا چلنا اور آگے بڑھنا پاکستان میں مشکل ہے، لہذا یہ irrelevant نہیں ہے، still relevant ہے، تو اس کو واپس آنا پڑے گا یا لانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے، تو آج تو یہ بات آ رہی ہے معافی، ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ اور ہو، یا ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہو یہ معافی عمران خان کو مانگنی نہ پڑے۔ یہ ساری چیزیں ابھی چھوڑ دیں، عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں خبریں بہت ساری ہیں، وہ باقی لوگ آپ کو ویلاگز میں بتا دیں گے، خبریں آپ کو مل جائیں گی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان کیا ہے اور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے، کیونکہ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان سسٹم میں واپس آئے۔ معافی مانگے گا تو واپس آئے گا نا، عمران خان نے تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کی، سسٹم یہ بات کر رہا ہے کہ معافی مانگے اور سسٹم میں واپس آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان irrelevant نہیں ہوا ابھی تک۔ 22 سال اس آدمی نے سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے، جیل میں گیا، مار بھی کھائی، مفرور بھی رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، پورے پاکستان کے لگاتار دورے کرتا رہا، بڑی بڑی یونیورسٹیز کا یہ شخص چانسلر بھی رہا ہے، یہ صرف کمنٹری کرتا تو دنیا بھر سے پیسہ کما لیتا ہے۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس آدمی کی ہے آج بھی۔ کوئی ورلڈ کپ آپ کروا لیں اور وہاں پہ آپ بولی کروا لیں کہ سب سے مہنگا کمنٹریٹر کون ہوگا، تو عمران خان سے مہنگا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سب جانتے ہیں۔ جو سٹیٹس اس کا ہے وہ کسی کو نہیں ملا کرکٹ کی دنیا میں۔ تو یعنی انڈیا میں عمران خان صاحب کی اتنی فالوئنگ ہے کہ اس دور میں یعنی بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کپل دیو سے زیادہ انڈیا میں عمران خان مقبول تھا، آسٹریلیا میں ان کے کرکٹر سے زیادہ اور انگلینڈ میں ان کے کرکٹر سے زیادہ عمران خان کی مقبولیت تھی۔ یہ اتنا تگڑا آدمی تھا اپنی فیلڈ کا، ہیرو آگے بڑھتا چلا جا، 21 سال کا کریئر وہاں پہ ہیرو،
اس کے بعد 5-6 سال لگ گئے سیاست میں آنے میں، ہسپتال بنایا، یونیورسٹی بنائی، پھر ہیرو، اور اب سیاست کے اندر آ گئے۔ سیاست کے اندر عمران خان ٹائم گزارتے گزارتے لگاتار 22 سال کی محنت کے بعد وزیر اعظم پاکستان بن گیا۔ اب وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد عمران خان نے وہ کام کرنے شروع کیے جن سے وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن سکے۔ غور کیجئے گا، میں ابھی پبلک کی اچھائی کی بات نہیں کر رہا، میں پبلک کی خدمت کی بات نہیں کر رہا، میں وہ ساری چیزیں، حب الوطنی، لوگوں کا درد، وہ چیزیں میں کہہ ہی نہیں رہا، وہ بہت بڑی بڑی چیزیں، میں تو صرف عمران خان کی نارملی سائیکولوجیکل انالیسس ایک ایسے شخص کا کرنا ہو تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد جن کاموں پہ مجھے اچانک لگا نا یہ ہٹ کے ہے تھوڑا، غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنا دی، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو مفت کھانا کھلانا شروع کر دیا، لنگر کھانے شروع کر دیے، یعنی وہ کام جو پہلے نہیں ہوئے، ہر آدمی کی جیب میں کارڈ ڈال دیا، ہیلتھ کارڈ، 10 لاکھ روپے تک کا علاج ہے، جاؤ جا کے مفت کرواؤ، تو وہ کام کر رہا تھا جو پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیے تھے، ہیرو بن رہا، ہیرو، ایبسولوٹلی ناٹ، کیا تھا یہ اس کے اندر کا ہیرو ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، یہ اس کے اندر کا ہیرو ہے، اس کو کانفیڈنس ہی بہت تھا، اتنے لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اب لگ بھگ اس کو 50 سال ہونے والے ہیں، لگ بھگ 50 سال ہو گئے، وہ کنٹینیوسلی ہیرو چل رہا ہے، ایک آدمی قوم کا ہیرو۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے سیریس چیلنجز ہیں اس میں، اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان کی ضد کے اندر، یعنی عاصم منیر صاحب کو ضد ہے نا، میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ آ جائے گا تو مجھے نہیں چھوڑے گا، ان کو یہ ڈر لگتا ہے۔ اب عاصم منیر صاحب کا خوف، ان کی انا اور ان کی ضد، ان چیزوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک آدمی کی ضد ہے کہ میں نے، ساری فوج جانتی ہے، ایک فوجی جانتا ہے، میرا ایک جوان جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، ایک فوجی جوان یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، سائفر کوئی جرم نہیں تھا، اپنی بیوی سے شادی کرنا، عدت والا کیس، وہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ خرید لینا، یہ کوئی جرم نہیں تھا، سارے ہی خریدتے، یہ جرنیل بھی خریدتے ہیں، یہ سیاستدان بھی خریدتے ہیں، سب کے پاس ہوتا، عمران خان کی بیوی نے بھی خرید لیا، یہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ سارے فوجی جانتے ہیں، میرا ایک جوان، چاہے وہ بارڈر میں کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو میں ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈیوٹی پہ ہے، چاہے وہ کسی بیرک کے اندر ہے، میرا ایک جوان پاکستان کا فوجی یہ جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ اس کے بعد بہت بھونچال مچا رہا پورے پاکستان میں، ہر طرف رولا پڑا ہوا تھا اس پریس کانفرنس کا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے اس وقت، اور سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے، اور اسد کیسر، ان تینوں نے پریس کانفرنس کر کے جواب دیا ہے، اور جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں ڈی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ 3 گھنٹے سے زیادہ کی، یہ چند جملوں میں اس پوری کا جواب ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا جی دہشت گردوں اور دہشت گردی کے پاکستان تحریک انصاف خلاف ہے، ہر حملہ جو ہوتا ہے جو دہشت گرد کرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہوتا ہے اور اس کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہر دہشت گرد حملے کے خلاف ہے، اس کی مذمت کرتی ہے۔ اب ڈی جی کہتے ہیں کہ ایک جماعت پر حملہ کیوں نہیں ہوتا، یعنی ڈی جی ایس پی آر نے دیکھیں نا، یہ کہا کہ ایک جماعت ہے اس کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ جماعت کیا کہہ رہی ہے، وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہر حملہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی سوچ جو قومی سوچ ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور ایک جو سیاسی سوچ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر جن کی ایک قومی سوچ ہونی چاہیے، وہ قومی سوچ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی سوچ ہے ایسا لگتا ہے، اور پی ٹی آئی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں جی ہر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے۔ دوسرا نقطہ ان کا یہ ہے کہ ہم معصوم لوگوں کی نقل مکانی اور ان کی شہادتوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا جی کہ ہم پر افسوسناک الزامات لگائے گئے، سوشل میڈیا اور پریس کانفرنس میں یہ سب کچھ نہ کیا جائے، متعلقہ فورم پر آئیں، وہاں بات کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوگی اور نہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بڑی سین اپروچ ہے، ڈی جی ایس پی آر کا بنتا نہیں ہے کہ پولیٹیکل پریس کانفرنس کرے آ کے، اگر کوئی چیز ایسی ہے تو متعلقہ فورم ہے وہاں پہ آ کے آپ ڈسکس کر لیں۔ نمبر 4 انہوں نے کہا جی 21 جماعتوں کا اعلامیہ تھا، پاکستان تحریک انصاف اکیلی یہ نہیں کہتی کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، یہ 21 سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ تھا، اور وہ جو 21 جماعتیں ہیں ان کا اعلامیہ باقاعدہ اسد کیسر نے صحافیوں کے حوالے بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا جی امن جرگہ میں تمام فریقین کو ہم نے دعوت دی اور وہاں اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف موجودہ پالیسی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جو بند کمروں میں بن رہی ہے، وہ پالیسی غلط ہے۔ نمبر 5 ایک اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی دہشت گردی سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں عمران خان کو باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن عمران خان کے بدترین مخالفین ہیں، اگر عاصم منیر صاحب سے بھی آپ پوچھیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول کون ہے یا عوام سب سے زیادہ بات کس کی سنتی ہے، تو عاصم منیر صاحب کبھی بھول کر بھی اپنا نام نہیں لے سکتے، وہ یہی کہیں گے کہ عمران خان ایسا آدمی ہے جس کی پورا پاکستان بات سنتا ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت عوام اور اداروں کے بیچ میں جو خلیج موجود ہے اس کو پر کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ یہ خلیج کم نہیں ہوگی، لوگ اور مزید نفرت کرتے جائیں گے، اور سیاست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج سے پاکستانی لوگ پیار نہیں کرتے، اس قسم کا ایک انہوں نے گلہ کیا تھا، الفاظ شاید میرے آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ سیاست میں مداخلت کی،
تو یہ والا گند تو جنرل باجوہ نے خود بھی مارا تھا، ابھی بھی مارا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ایک اور انہوں نے جو گلہ کیا، انہوں نے کہا جی مرکزی حکومت خیبر پختونخوا کے فنڈز فراہم نہیں کر رہی اور خیبر پختونخوا کا پیسہ روک کر بیٹھے، جس کی وجہ سے عوام کی ترقی پر پیسہ نہیں لگایا جا سک رہا۔ کیونکہ ایک اور نقطے پہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گرد پیسوں کے غلام ہیں، کچھ $400 دے تو ادھر بندہ مار دیتے ہیں، $600 دے تو ادھر بندہ مار دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہاں بے روزگاری ختم کی جائے، غربت ختم کی جائے، تاکہ لوگ دہشت گردوں کے ساتھی بننے کی بجائے امن و امان کی زندگی کو ترجیح دیں۔ یہ جناب ایک پریس کانفرنس تھی اور بڑا تفصیلی انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی۔ میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو نا اب سیاسی پریس کانفرنس کرنے سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے بیانیہ نہیں بنتا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو چلا جائے گا، اب احمد شریف ہے ڈی جی آئی ایس پی آر، کل ان کے والد فوج میں ہو سکتے تھے، پرسوں کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، سارے چلے گئے۔ اب جنرل باجوہ جو گند مار کے گیا ہے وہ فوج کی تاریخ کا حصہ بن گیا، جنرل مشرف نے جو بے شرمی کی ہے وہ فوج کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ اب ایسے میں حکومت کہتی ہے کہ وہ مذاکرات کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سین اپروچ ہے کہ ایک طرف آپ مار کٹائی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کریں مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں، انہیں مذاکرات میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے، انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اور ٹائم پورا کرنے کے لیے مار کٹائی بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، جبر بھی کریں گے۔ یہ 5 سال انہوں نے کسی طرح گزارنا ہے اور پھر انہوں نے عوام کے رد عمل کو روک کر رکھنا ہے۔ اگر عوام نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے نکلنا پڑے گا، اور جب عوام نکل جائے گی تو وہ ان کا آخری دن ہوگا۔ یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہے، کیونکہ ان کے پاس اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے۔ عالمی سطح پر بھی، پاکستان کے اندر بھی سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس حکومت کو جاری رکھنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے۔ جس دن لوگ نکلیں گے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اب ناظرین، اس میں ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ میں نے 2 دن پہلے کہا کہ پھر پی ٹی آئی کو جلسہ بھی کرنا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی نے جناب باغ میں جلسے کے لیے جو ہے وہ درخواست دی، مگر جلسہ کرنے سے سندھ حکومت نے منع کر دیا، اور وجہ جو بتائی گئی وہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر دہشت گرد حملہ کیوں نہیں کرتے، دوسری طرف سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ جناب سیکیورٹی کا خدشہ ہے، لہٰذا ہم آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یار ایک طرف کھڑے ہو جائے نا، یا تو ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سندھ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر تو ڈی جی آئی ایس پی آر سچ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا دہشت گردوں کا، تو پھر تو انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور اگر نہیں دینی تو پھر سیکیورٹی کو آپ ریزن نہ بنائیں، آپ کوئی اور وجہ بتا دیں۔ ناظرین، 4 چیزیں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں سہیل آفریدی صاحب کے دورہ کراچی کے دوران۔ ایک تو جو چیمبر آف کامرس ہے کراچی کا، انہوں نے منع کر دیا، بریگیڈیئر صاحب انہوں نے لکھ کے دے دیا جناب ناگزیر وجوہات ہیں، ہم آپ کو دعوت ہم نے دی تھی لیکن اب ہم پیچھے ہٹ گئے، تو